ملا نصرالدین اور حکمت کا بازار۔ کئی سال پہلے کی بات ہے۔ گلزار آباد نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ملا نصرالدین نام کا ایک عجیب، غریب اور حاضر جواب آدمی رہتا تھا۔ ایک تپتی دوپہر جب ملا اپنی لکڑیوں کا گٹھا لیے بازار کے ایک کونے میں کسی خریدار کا انتظار کر رہے تھے، ان کی زندگی کا رخ موڑنے والا ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک ایسا شخص ان کے پاس آ کر رکا جس کا حلیہ عام تاجروں جیسا نہ تھا۔ اس کے کپڑے ریشمی تھے، مگر ان پر گرد و غبار کی تہیں جمی تھیں جیسے وہ 7 سمندر پار سے آیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو سامنے والے کو مرعوب کر دیتی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا تم ہی وہ ملا ہو جس کی عقل کے چرچے سمرقند تک مشہور ہیں؟ جب ملا گھر پہنچے اور اپنی بیوی مرجوخہ کو یہ خوشخبری سنائی، مرجوخہ نے، جو حقیقت پسند خاتون تھیں، فوراً بھانپ لیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے کہا، ملا، یہ سب خواب ہے، کوئی عقل کے بدلے سونا کیوں دے گا؟ وہ تاجر فریبی معلوم ہوتا ہے۔ مگر ملا کے سر پر اب سلطان تیمور لنگ سے بڑا محل بنانے کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ انہوں نے دلیل دی، اس نے مجھے اپنا گدھا دیا ہے، کوئی فریبی اپنا مال کسی کو کیوں دے گا؟ یہی وہ نقطہ تھا جہاں ملا کی اپنی عقل پر اعتماد نے انہیں ایک طویل سفر پر آمادہ کر لیا۔ اگلے دن ملا نے اپنے ذاتی گدھے پر سامان لادا اور تاجر کے دیے ہوئے گدھے پر خود سوار ہو کر ایک نامعلوم منزل کی طرف نکل پڑے۔ صحرا کی ریت جب اڑتی تو راستے مٹ جاتے تھے۔ ایک مقام پر ملا کا سامنا ایک بوڑھے حکیم سے ہوا جو صحرا کا پاسبان معلوم ہوتا تھا۔ اس حکیم نے ملا کو خبردار کیا، حکمت کے بازار میں جانے والا واپس نہیں آتا، کیونکہ وہاں ہر چالاک سے بڑھ کر ایک چالاک موجود ہے۔ جب ملا نے اپنی ضد نہ چھوڑی، حکیم نے 3 سوالات کی شرط رکھی۔ پہلا سوال، وہ کیا ہے جو اندھیرے میں روشنی سے زیادہ نظر آتا ہے مگر پکڑنے پر غائب ہو جاتا ہے؟ ملا نے جواب دیا، یہ سایہ ہے، جب ہم روشنی ڈالتے ہیں تو اندھیرا مٹتا ہے اور سایہ بدل جاتا ہے۔ دوسرا سوال، وہ کیا ہے جو سر کے بل چلتا ہے اور زبان کے بغیر بولتا ہے؟ ملا کا جواب تھا، قلم، جو کاغذ پر اپنے سر کے بل چلتا ہے اور تحریر کی صورت میں گفتگو کرتا ہے۔ تیسرا سوال، وہ کیا ہے جو دن میں 1 بار اور رات میں 1000 بار نظر آتا ہے؟ ملا نے سورج اور ستاروں کی مثال دے کر حکیم کو لاجواب کر دیا۔ یہاں ملا کی جیت نے انہیں یہ یقین دلا دیا کہ وہ واقعی حکمت کے بازار میں سب کو پچھاڑ دیں گے۔ سمرقند پہنچتے ہی ملا کو احساس ہوا کہ یہ عام شہر نہیں، یہاں کا ہر شخص جیسے کسی دوسرے کو تماشا دکھانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ بازار حکمت کے دروازے پر محافظ نے داخلے کی قیمت مانگی، جو کہ پیسے نہیں بلکہ دھوکہ تھا۔ ملا نے یہاں اپنی پہلی چال چلی۔ انہوں نے محافظ کو ایک فرضی راز کی لالچ دے کر ادھر ادھر دیکھنے پر مجبور کیا اور خود بھاگ کر اندر داخل ہو گئے۔ بازار کے اندر کا منظر عجیب تھا۔ وہاں نہ کوئی سبزی فروش تھا، نہ قصاب۔ وہاں باتیں بک رہی تھیں۔ ایک دکان پر بحث جیتنے کے جملے بک رہے تھے، دوسری دکان پر امیر ہونے کی ترکیبیں فروخت ہو رہی تھیں۔ ملا نے وہاں 2 اہم سودے کیے۔ پہلا سودا، ایک بوڑھے سے 1 دینار میں ایک کاغذ خریدا جس پر لکھا تھا، جو دیکھو اس پر یقین نہ کرو، جو سنو اس پر بھی نہیں۔ ملا نے اسی حکمت کو 50 لوگوں کو 1 دینار میں بیچ کر 50 گنا منافع کمایا۔ دوسرا سودا، ملا نے 1 درہم میں یہ سچ خریدا کہ سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو اس بات کو جاننے کے لیے پیسے دے جو اسے پہلے سے معلوم ہو۔ اچانک بازار میں شور مچا کہ قدیم راجاؤں کا صندوق چوری ہو گیا ہے۔ ملا نے اپنی ذہنیت سے بھانپ لیا کہ صندوق کا مالک اور چور آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ سب ایک چال تھی
ताकि लोग इस खाली संदूक की तरफ मुतवज्जे हों। इस वाक़ये ने मुल्ला को सिखाया कि दुनिया में शोहरत और तवज्जो हासिल करने के लिए लोग किस तरह झूठ का सहारा लेते हैं। जब मुल्ला बाजार से बेजार होने लगे तो उन्हें एक कोने में वही असली हकीम मिला जिसने उन्हें समरकंद का रास्ता दिखाया था। मुल्ला ने शिकायत की, मुझे यहां कोई ऐसा खजाना नहीं मिला जो खत्म न हो, यहां तो सब लूट मार है। उस बूढ़े ने मुल्ला को एक आखिरी पर्ची दी और कहा, इसे घर जाकर खोलना। मुल्ला जब वापस अपने घर पहुंचे और मरजूखा के सामने वो पर्ची खोली तो उस पर लिखा था, कनात ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। मुल्ला को समझ आ गई कि वो इतनी दूर जिस चीज की तलाश में गए थे वो उनके अपने अंदर मौजूद थी। हजारों मील का सफर, सहरा की खाक और बाजार के फरेब ने उन्हें सिर्फ एक सबक सिखाया, जो अल्लाह ने दिया है उस पर राजी हो जाना ही दुनिया की सबसे बड़ी अमीरी है। मुल्ला नसरुद्दीन और अनोखे ताजिर की ये दास्तान हमें सिखाती है कि अक्ल का इस्तेमाल अगर दूसरों को नीचा दिखाने या दौलत जमा करने के लिए हो तो वो सिर्फ मक्र है, लेकिन अगर अक्ल इंसान को अपने नफ्स की पहचान और रब की रजा पर राजी कर दे तो वही हिकमत है। मुल्ला ने समरकंद से सोना तो कमाया, मगर असली दौलत वो इत्मीनान था जो उन्हें मरजूखा के साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में मयस्सर आया। सबक, जो अल्लाह ने दिया है उस पर राजी हो जाना ही दुनिया की सबसे बड़ी अमीरी है।